تو کہا نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں کہ نہ نبی آئے گا، اور جب نبی آئے گا ہی نہیں پھر رسول کیسے بنے گا؟ مطلب کوئی دعویٰ فرمایا کسی حوالے سے، کسی اصطلاح سے، کسی الفاظ سے، کسی ٹرمینالوجی سے، کسی پہلو پر، کسی زاویے پر فرمایا محبوب کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس کو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی دوسرے عقیدے کا مالک۔ تو ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی اگر فیس کرنا چاہے تو دلائل کے ساتھ دوسرے بندے کو فیس۔ ہمیں اپنے عقیدے پر عربی متن کی نہ کوئی ایک آیت آتی ہوگی اور نہ کوئی ایک حدیث مبارکہ آتی ہوگی، بس دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں اور قیامت والے دن حضور بخشوا لیں گے، مگر آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے بارے میں ہمیں ککھ پتہ نہیں۔ بس ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ ہمارے بڑے اسلام میں تھے، اس مسلک پر تھے، تو اپنے بڑوں کی آباء و اجداد کی وجہ سے ہم بھی اسی مسلک پر ہیں۔ مسلک حق پر ہے، کیوں حق پر ہے، کیا دلائل ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ابھی میں اگر ایک سوال کر لوں، میں جہاں سے بات کرنا چاہ رہا تھا آگے چلیں وہاں سے، اب سوال کے طور پہ ٹیسٹ کر لیں، جنہوں نے پہلے سنا ہے انہوں نے جواب نہیں دینا، جنہوں نے پہلے یہ بات سنی ہے مجھ سے انہوں نے جواب نہیں دینا۔ مجھے بتائیں قرآن پہلے ہے یا حدیث؟ جی کوئی بات نہیں، قرآن بتائیں، قرآن پہلے ہے یا حدیث؟ میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے پہلے سنا ہے وہ جواب نہ دیں۔ پہلے قرآن نہیں ہے، پہلے حدیث ہے۔ میں نے اس لیے تھوڑا سا توقف کیا تاکہ پتہ آپ کو بھی تھوڑا اندازہ ہو، ہمیں نا یہ تعلیمات کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ سیکنڈ، پہلے قرآن نہیں ہے، پہلے حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا فرمان پہلے ہے۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ کیا وجہ ہے، آگے بتائیں۔ میں بتاتا ہوں قرآن کہاں اترا، جب وحی کا نزول ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ کہاں نزول ہوا، کہاں نازل ہوئی؟ بتائیں بھائی، ہم آپس میں تھوڑی گپ شپ لگائیں گے۔ کہاں نازل ہوئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غار، اب جب غار حرا میں نازل ہوئی تو جب وحی کا نزول ہوا حضور کے پاس کون تھا؟ جی کون تھا؟ اونچی بولے، کون تھا؟ کوئی بھی، اکیلے تھے نا، تو بتایا کس نے کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ وہی تو اتری ہے غار حرا میں۔ غور کریں، میں ایک منطقی انداز میں، وہی اتری ہے غار حرا میں، حضور کے علاوہ غار حرا میں اور کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ 5 آیات پہلے اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات اتری، پانی منگوایا ہے یہ پہلے کر لیا کریں ہر، تو یہ 5 آیات اتری غار حرا میں۔ بتا لیں کیا کرنا ہے، بتا لیں۔ آیات اتری غار حرا میں، 5 آیات جب غار حرا میں اتری تو حضور کے علاوہ کوئی اور، تو ہمیں کیا پتا کہ حضور عربی میں بات کر رہے ہیں یا قرآن سنا رہے ہیں، کیونکہ حضور کی زبان تو عربی تھی، آقا علیہ السلام کی زبان مبارک لغت زبان عرب تھی، عربی تھی۔ اب جب حضور گھر آئے حضور نے سنائی یہ آیات، جب حضور نے سنائی تو کیا پتا تھا کہ یہ آیات قرآن ہیں یا حضور کی باتیں ہیں، یا آقا علیہ السلام کی باتیں ہیں؟ تو حضور نے بتایا نا کہ یہ جو آیات ہیں یہ قرآن ہیں، حضور نے بتایا۔
اب یہ جو جملہ ہے کہ یہ آیات قرآن ہے، یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ تو فرمان مصطفیٰ ہے، تو حضور نے بتایا تو پتہ چلا قرآن ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو فرمان مصطفیٰ پہلے ہے، فرمان مصطفیٰ عقیدے میں پہلے ہے اور فرمان خدا بعد میں ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان حدیث اور سنت پہلے ہے، اور اللہ کا فرمان قرآن عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدے میں، ایمان میں بعد میں ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو جب ایمان کی ترتیب کی بات کریں گے تو پہلے ایمان حضور پر ہے، بعد میں ایمان خدا پر ہے، اللہ پر ہے۔ پہلے اللہ پر ایمان نہیں ہے، پہلے ایمان حضور پر ہے۔ حضور کو مان کر خدا کو مانا تو ایمان بنے گا۔ حضور کے علاوہ اگر خدا کو مانا، جو بھی مانا، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے، پوری کائنات کو وہ چلانے والا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی، نتیجہ مختلف نہیں ہے، نتیجہ وہی ہے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ مانا ہے تو حضور کے علاوہ مانا ہے، کائنات کے دلائل سے مانا ہے، نتیجہ پھر وہی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ مان کر بھی کہ اللہ ایک ہے ایمان نہیں بنتا۔ اللہ کو ایک مان کر بھی نہ ایمان بنتا ہے نہ توحید بنتی ہے۔ یہ مان لینا کہ اللہ ایک ہے یہ توحید نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، حضور یہ مان لینا کہ اللہ ایک ہے یہ توحید نہیں ہے، یہ وحدت ہے۔ تین قسمیں ہیں، میں نے اس لیے تھوڑا سا ابتدائی طور پہ اس طرف آ گیا، نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں زیادہ۔ ایک ہے واحد، ایک ہے وحدت، ایک ہے توحید۔ واحد کہتے ہیں اکائی کو، سنگل وننس، اکائی بس، اس پر اگر بحث ہو، علم ہو، کتابیں لکھی جائیں، فلسفہ مرتب ہو، اس پر نالج ہو، علم ہو، اس کو کہتے ہیں وحدت۔ توحید پھر بھی نہیں بنتی۔ اور توحید کیسے بنتی ہے؟ اگر اس وحدت کے ساتھ رسالت ملے تو توحید بنتی ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا دوسرا نام ہے سورۃ التوحید۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو پھر میں محبوب قل هو اللہ احد، محبوب ان کو فرما دے کہ وہ اللہ ایک۔ اب پوری سورت پڑھیے گا ذرا، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں، اس نے کسی کو بطور باپ پیدا نہیں کیا، ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں، بطور مخلوق اور بطور بیٹا اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی کسی حوالے سے ہمسری کرنے والا نہیں۔ کل سارا مضمون سارے کا سارا توحید پر مبنی ہے یا نہیں ہے نا؟ اب آپ سے سوال کروں گا، توحید شروع ہو رہی ہے ہووا سے، ہووا اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ہووا کا معنی ہے وہ، ہووا کا معنی ہے وہ، هو اللہ احد، وہ اللہ۔ اب توحید تو مضمون توحید شروع ہو رہا ہے ہووا سے، تو کل کیا ہے؟ سورت ہووا سے شروع نہیں ہو رہی، سورت شروع ہو رہی ہے کل هو اللہ۔ محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، تو آپ فرمائیں گے تو توحید بنے گی۔ وہ اللہ ایک، میں کہہ سکتا ہوں، فرما سکتا ہوں، تو فرمایا اگر میں کہوں گا تو جس کو کہوں گا وہ تو نبی بن گیا،
جس سے میں کلام کروں گا وہ تو نبی بن گیا. تو میں ہر ایک سے کلام، میں محبوب کلام تجھ سے کرتا ہوں. میں تجھے ان کو نہیں کہتا، میں تجھے کہتا ہوں، تجھے فرماتا ہوں، آپ ان کو فرما دیں. اب جب میں آپ کے بغیر ان کو نہیں کہہ رہا تو یہ تیرے بغیر مجھ سے توحید کیسے لے سکتے؟ تو یاد رکھ لیں، عقیدہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فضیلت، بڑا ہونا، عظیم ہونا، بلند ہونا. عظمت اور فضیلت میں اللہ پہلے ہے. وہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے. وہ مالک ہے، حضور مملوک ہیں، بندے ہیں. وہ معبود ہے، حضور عبد ہے. تو بڑائی میں اللہ پہلے ہے. جب ایمان اور عقیدے کی بات کی جائے تو اللہ پہلے نہیں ہے، حضور پہلے ہیں، خدا بعد میں. ایمان میں حضور پہلے، عقیدے میں حضور پہلے، دین میں حضور پہلے. مطلب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ شب برات ہے اور جو کچھ بھی عظمت اور فضیلت ملی وہ حضور کی. تو پھر سوچا یہ کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ختم نبوت پہ رکھ لیتے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، محبوب ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ نہیں ہیں ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اب میرے ذہن میں ایک بات یہاں آ گئی ہے، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہاں حضور کے باپ ہونے کی نفی کی ہے، آقا علیہ السلام کے باپ ہونے کی، کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، باپ ہونے کی نفی کی ہے. اور ولیکن، لیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، تو رسول ہونے کا اقرار کیا ہے. اب غور کریں، باپ ہونے کی نفی کی ہے، باپ نہ کہو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں میرے محبوب. اب یہاں ایک تعویل یہ بھی ہے کہ مرد سے مراد جوان بچہ ہے، بالغ، اور آقا علیہ السلام کی اولاد جوان نہیں ہوئی اور چھوٹی عمر مبارک میں وصال ہو گیا. چونکہ اگر جوان ہوتے تو نبی بنتے، اور اگر نبی بنتے تو ختم نبوت نہ ہوتی. اس لیے چھوٹی عمر مبارک میں آقا علیہ السلام کی نرینہ اولاد مبارک کا، اولاد پاک کا وصال ہو گیا تھا. مگر یہاں بات سنیں، یہاں کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، باپ ہونے سے منع کیا، باپ کہنے سے منع کیا. اور ادھر جب ازواج کی بات کی، آقا علیہ السلام کی بیویوں کی، ازواج کی، ان کے بارے میں کہا ازواجہ امہاتکم اور ازواجہ امہاتہم. فرمایا محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر جو اس کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. بڑی باریک بات ہے یہاں پہ. کہا بیوی کو ماں کہہ لو، بیوی کو ماں کہہ لو، محبوب کو باپ نہ کہو. حضور کے باپ ہونے کی نفی کی، اور جب ازواج کی بات کی تو کیا تمہاری مائیں ہیں. تو بھئی سادہ سی بات ہے، جب بیوی ماں بنے گی تو خامد کیا بنے گا؟ خامد باپ بنے گا. اور دوسری بات، کیا یہ ضروری ہے کہ اگر بیٹے اولاد نرینہ ہی جوان ہو تو خامد کو باپ کہا جائے، باپ کو باپ کہا جائے، کہ بیٹیاں بھی ہوں تو باپ بن سکتے ہیں؟
باپ ہونے کی صفت تو ہو گئی، سرے سے اولاد ہو ہی نہ، یہ تو اور بحث ہے، مگر اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، اور آقا علیہ السلام کی نسل آگے چلی ہے سیدہ کائنات سے، تو باپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بیٹی ہو تو پھر بھی باپ، بیٹا ہو تو پھر بھی باپ، مگر کہا کہ محبوب کو باپ نہ کہو، بیویوں کو ماں کہہ لو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ باپ نہ کہو، کہ جب بھی کوئی اپنے باپ کی تعریف کرے گا، جب بھی کوئی اپنے باپ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے باپ، یعقوب علیہ السلام کسی کے باپ، یوسف علیہ السلام کسی کے باپ، اسحاق علیہ السلام کسی کے باپ، اسماعیل علیہ السلام کسی کے باپ، اور انبیاء باپ بھی نبی، اولاد بھی نبی۔ تو جب اولادیں اپنے باپوں کا ذکر کرے گی، والدین کا باپ کا ذکر، تو جب موازنہ ہوگا میرا باپ ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، تو فرمایا محبوب کو باپ نہ کہو۔ مولا کیوں؟ فرمایا جب لوگ اپنے باپ کا تذکرہ کریں گے تو باپ ہونے کی صفت میں بھی میں اپنے محبوب کی برابری نہیں چاہتا۔ میرا باپ وقت کا غوث تھا، میرا باپ کلیم اللہ تھا، میرا باپ نجی اللہ تھا، میرا باپ صفی اللہ تھا، میرا باپ ذبیح اللہ تھا، میرا باپ یہ خوبی۔ تو فرمایا باپ ہونے کی خوبی میں بھی میں تذکرے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ اور تیرا باپ، میں باپ ہونے کی خوبی میں بھی موازنہ برداشت۔ تو جو باپ ہونے کی صفت میں باپ ہو کر بھی باپ ہونے کی صفت میں برابری اور موازنہ گوارا نہ کرے، وہ نبی ہونے میں کسی کو شریک کیسے کرے گا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ایک بات، اب دوسری بات کا، ادھر باپ نہ کہو مگر ادھر ماں کہہ لو، تو ماں کیوں کہو؟ ماں کیوں کہو بھائی؟ سنیں، اور ادھر قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی کی بیویوں سے قیامت تک کے لیے نکاح، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ بَعْدَهُ أَبَدًا، نبی کے بعد ابدا قیامت تک کے لیے نکاح۔ تو نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھی خامد فوت ہو جائے، خامد فوت ہو جائے تو بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ خامد فوت ہو جائے تو بیوی سے نکاح، بیوی فوت ہو جائے تو خامد کا نکاح، شریعت میں اجازت نہیں۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامد بیوی کو غسل، جس نے زندگی پہلو با پہلو گزاری تھی، اب فوت ہو گئی تو غسل دینے کی اجازت کیوں؟ نکاح نہ رہا۔ خامد فوت ہو جائے تو بیوی کا نکاح، اب عدت مکمل کرنے کے بعد بیوی اگلے مرد کے ساتھ شادی، اور عدت کا مقصد حکمتیں اور ہیں، نکاح کی ممانعت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نیچے رکھیں، ان میں سے ایک حکمت یہ نیچے رکھیں، ایک حکمت یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن 4.25 ماہ میں یہ پتا چل جائے کہ کم از کم پچھلے خامند کی اولاد تو اس میں سے نہیں ہے، نسب نہ بدلے، نسب مجہول نہ ہو، ولدیت نہ بدلے۔ تو 4 ماہ 10 دن 20 دن 4.25 ماہ جو بھی شریعت نے ٹائم بتایا ہوا ہے، اس کے بعد بیوی کو آگے نکاح کرنے کی شریعت میں اجازت ہے یا نہیں؟ تو ہر بیوی کو اجازت ہے، مگر ازواج مطہرات سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی سے نکاح تب ہوگا جب خامد مرے گا۔ اور خامد زندہ ہو، خامد ہو زندہ، اور اس کی زوجہ سے کوئی نکاح کرے تو ایمان ہی گیا، مجلس نکاح کا ایمان گیا، گواہوں کا ایمان گیا، نکاح پڑھنے والے کا ایمان گیا۔ کیوں بھئی؟ خامد زندہ ہے، تو زندہ ہو تو اس کی زوجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ارے چونکہ نکاح ہو نہیں سکتا تو نبی آج بھی زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو کسی اور کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
جب خامد زندہ ہے، حکم ہے خبردار، نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ابدا۔ تو جب نکاح نہیں ہو سکتا تو خامد زندہ ہے، تو بھئی جب زندہ ہے تو اس کی موجودگی میں کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات میرے ذہن میں آ گئی آیت کی تلاوت میں، تو میں نے کہا چلو میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے، خاتم النبیین ہیں۔ اب اگلی بات سمجھنے والی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ پیچھے کہا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ کے، تو کہ اللہ کے رسول ہیں، مگر جب آگے ختم نبوت کی بات کی، غور کریں ذرا، ختم نبوت کی، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ خاتم المرسلین، یہ نہیں فرمایا۔ یہاں پہ نا قادیانیوں کی طرف سے ایک راہ نکالی جاتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں، نہیں ہیں، مگر اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ رسالت کو ختم کرنے والے ہیں، یوں نہیں فرمایا۔ سلسلہ مرسلین کو، رسولوں کے، رسول کے سلسلہ کو ختم فرمانے والے ہیں، یوں نہیں فرمایا۔ پیچھے فرمایا رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ختم فرمانے والے ہیں سلسلہ نبوت کو، یہ کیوں فرمایا؟ سنیں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول ہونے کے لیے پہلے نبی ہونا ضروری ہے۔ اللہ پہلے کلام کرے گا، وحی کرے گا، خالی وحی کے نزول میں نبی رسول نہیں بنتا، وحی کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے اور نبوت کا اجرا ہوتا ہے۔ رسالت تب ملتی ہے جب احکام شریعت پر مبنی وحی اترے اور کتاب ملے۔ ہر نبی کو کتاب، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، یا بعض اور صحائف ہوں گے، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء میں سے سب کو کتابیں نہیں ملی، تو نبی پہلے ہے، رسول بعد میں۔ کہا اللہ کے رسول بھی ہیں مگر ختم فرمانے والے ہیں سلسلہ نبوت کو، کہ حضور کے بعد رسول کی بات نہ کرو، کوئی نبی ہی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو رسول کیسے بنے گا؟ جب نبی نہیں آئے گا تو رسول اگلا درجہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، لہذا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ خاتم جس پہ مور لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ رسول اب کوئی نہیں آئے گا، لہذا نبی آئے گا۔ اب وہ تو جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا کہنا ہے، اس کو تو پتا ہے قیامت تک کے لیے کہ کس نے کیا کیا دروازے نکالنے ہیں، کیا کیا کہنا ہے۔ تو جس پہ وہ مور لگا دیں گے وہ ان کے تابع نبی بن جائے گا، رسول نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے ایک بات کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے، 13 دعوے کیے ہیں غلام احمد قادیانی نے، 13 دعوے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں حضور شیخ الاسلام کی عقیدہ ختم نبوت، یہ اتنی موٹی کتاب ختم نبوت کے دلائل پر ہے۔ آپ یہ لیں، اس کو پڑھیں، اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے پڑھیں۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا مکمل شجرہ اور ہر چیز بیان کی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا اجمالی جائزہ، ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں، اگلا باب ختم نبوت احادیث مبارکہ کی روشنی میں، پھر عقیدہ ختم نبوت ائمہ و محدثین کے موقف کی روشنی میں، پھر اگلا باب
قادیانیت کے باب میں آپ کو ایک تھوڑا انالیسس دے دیتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کیسی تھی، پورے حالات اس کے، یہ باب ہے۔ پھر مرزا قادیان کا ختم نبوت کی نسبت ابتدائی عقیدہ کیا تھا، پورا باب ہے اس کی کتابوں میں سے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کا سفر تدریجی کہ کیسے کیسے سیڑھیاں چڑھا، 13 دعوے کیے اس نے۔ پہلا دعویٰ کرتا، عوام کا رد عمل دیکھتا، عوام کو دیکھتا، اس کے مطابق قدم پیچھے ہٹا لیتا، پھر آگے بڑھتا، ذہن سازی کرتا، پھر کچھ عرصے بعد اگلا دعویٰ کرتا۔ یہ تفصیل ہے، اب اس پر میں آپ کو صرف نام کے طور پہ وہ 13 دعوے گنوا دیتا ہوں۔ پہلا دعویٰ اس نے کیا مجدد ہونے کا، دوسرا دعویٰ اس نے کیا محدث ہونے کا، تیسرا دعویٰ اس نے کیا مہدی ہونے کا، چوتھا دعویٰ اس نے کیا مسیل مسیح ہونے کا کہ میں مسیح تو نہیں ہوں مگر مسیح جیسا ہوں، مسیل مسیح ہونے کا چوتھا۔ پانچواں دعویٰ اس نے کیا عین مسیح ہونے کا کہ میں مسیح کی طرح مسیح ہی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پانچواں دعویٰ۔ چھٹا دعویٰ اس نے کیا مسیح پر فضیلت کا کہ میں ان سے بھی افضل ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ساتواں دعویٰ اس نے کیا سری دعوی نبوت، پھر وہ ڈائریکٹ دعوی نبوت پہ آ گیا، آہستہ آہستہ ذہن سازی کرتے 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 دعوی نبوت پہ آ گیا۔ پھر آٹھواں اس نے کہا کہ میں ذلی، جب لوگوں کا رد عمل دیکھا، ریئیکشن دیکھا، پھر اس نے کہا نہیں نہیں میں ذلی نبی ہوں، نبی نہیں ہوں، ذلی نبی ہوں۔ پھر اس نے 9واں دعویٰ کیا بروزی نبی ہوں۔ پھر اس نے 10واں دعویٰ کیا میں حقیقی اور تشریعی نبی ہوں، شرع کرنے والا۔ پھر 11واں دعویٰ کیا میں معاذ اللہ استغفر اللہ میں عین محمد ہوں، 11واں۔ پھر 12واں دعویٰ کیا میں حضور نبی اکرم پر فضیلت والا ہوں، ان پر بھی فضیلت والا ہوں۔ اور پھر 12واں، پھر 13واں دعویٰ کیا اپنی نسبت آخری نبی ہونے کا، اور اس نے کہا کہ پہلے ہر نبی اپنی شان میں اکیلا ہوتا تھا، اب میں آیا ہوں تو ہر دور میں نبوت ارتقا کرتی رہی، اب میں آیا ہوں تو ہر نبی میری ذات میں ہے۔ اس نے باقاعدہ الفاظ کے، اس نے کہا آدم بھی میں، شیس بھی میں، نوح بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، محمد بھی میں، اور میں محمد پر افضل ہوں۔ دعوے کرتا کرتا پھر اس نے کہا کل انبیاء میری ذات میں ہیں۔ یہ اس نے 13 دعوے کیے۔ اب قرآن نے کہا، قرآن نے کہ اللہ کے رسول ہیں، مگر جب سلسلہ نبوت ختم انبیاء کی بات کی، خاتم الانبیاء ہونے کی، تو کہا نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں کہ نہ نبی آئے گا، اور جب نبی آئے گا ہی نہیں پھر رسول کیسے بنے گا۔ مطلب کوئی دعویٰ فرمایا کسی حوالے سے، کسی اصطلاح سے، کسی الفاظ سے، کسی ٹرمینالوجی سے، کسی پہلو پر، کسی زاویے پر فرمایا محبوب کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس کو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، کسی پہلو پر، کسی اصطلاح میں، کسی انداز میں، کسی زاویے پر، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ حقیقی نبی، نہ مسیح موعود، نہ مثل موعود، نہ مسیل موعود، کسی حوالے سے کا خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب کوئی دلیل بھی مانگے گا تو کافر ہوگا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب اس پر میں چند قرآن پاک سے آیات عرض کر دیتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں مزید۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا مومن وہ ہیں جو اس پر ایمان لائیں جو آپ پر اترا، جو آپ پہ نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائیں جو وحی آپ سے پہلے اتری۔ لہذا جب بھی آیات میں قرآن میں بات کی، وہ حضور کی وحی کی بات کرنے کے بعد
حضور کی وحی کی بعد کسی وحی کی بات نہیں کی، حضور کی وحی سے پہلے بات کی کہ جو وحی اترنی تھی وہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے اتر چکی، اب جب حضور پر اتری اس کے بعد اب کوئی وحی نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ، انزل الذی نزل علی رسولہ، جو رسول پر اتری اللہ نے اتاری، والکتاب، ان کتابوں پر ایمان لاؤ، الذی انزل من قبل، جو مصطفیٰ سے پہلے اتری، جو محبوب سے پہلے اتری، تو حضور سے پہلے ہے، حضور کے بعد کوئی نہیں ہے۔ حضور سے پہلے وحی کا وجود اور ثبوت، حضور کے بعد نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، فرمایا جب عالم ارواح میں، اب یہ غور سے سنیے گا، بڑی ایمان افروز بات ہے، اس پر میں ایک حدیث پاک کو ساتھ ملا ہوا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب انبیاء سے اللہ پاک نے پختہ عہد میثاق لیا۔ میثاق کہتے ہیں ایسا عہد اور وعدہ جو کبھی ٹوٹ نہ سکے، کبھی نہ ٹوٹ سکے۔ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، رسالت دوں گا، کتاب دوں گا۔ پھر فرمایا ثم جاءکم، پھر تمہارے بعد نبی آئے گا، رسول آئے گا۔ تو جب کہا ثم، تو ثم کا مطلب ہے تم سب کے بعد سارے آ چکے ہوگے اور تم سب کا وصال ہو چکا ہوگا، پھر نبی آئے گا۔ ثم، تو ہر نبی کے بعد حضور کی آمد تو ہے، مگر حضور کے بعد کسی نبی کی آمد نہیں ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا رسول آئے گا جو جو میں تمہیں دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، رسالت دوں گا، نبوت دوں گا، سنت دوں گا۔ یہ دو بیٹا، تو فرمایا تمہارے بعد نبی آئے گا، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ یاد رکھ لیں، تصدیق ہمیشہ اپنے سے پہلے کی جاتی ہے، تصدیق ہمیشہ اپنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ آج کا پروگرام ہے مثال کے طور پہ، اور آج کے پروگرام سے پہلے صبح اگر 9-10 بجے کی بات ہو، پروگرام رات کو ہے، درس قرآن رات کو ہے، درس عرفان القرآن رات کو ہے، اور صبح 10 بجے کوئی آپ کو تصدیق کرے کہ علامہ غلام شبیر صاحب آئے تھے، وہ تصدیق بنے گی؟ تصدیق بنے گی کل یا درس قرآن کے بعد کہ کون آیا۔ ممکن ہے مجھے کوئی ایسا کام پڑ جائے میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج دوں، ٹھیک ہے؟ تو تصدیق ہمیشہ اپنے سے پہلے کی ہوتی ہے، اور تبشیر، بشارت ہمیشہ اپنے کے بعد کی ہوتی ہے۔ باقی انبیاء مبشر رہے، بشارت دینے والے کہ میرے بعد نبی آئے گا، وہ حضور کی بشارت دیتے رہے، اور تاجدار کائنات تصدیق کرنے والے ہیں کہ جو انبیاء کو رسالت ملی تھی، نبوت ملی تھی، جو کتاب ملی تھی، جو حکمت ملی تھی، ان کی میں تصدیق کرتا ہوں، تو باقی انبیاء کی اور ان کی نبوت و رسالت کی حضور تصدیق فرمانے والے ہیں۔ آپ کی شان مصدقیت ہے، تصدیق ہونے والی۔ اب کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب کے بعد میرا محبوب آئے گا، اس پر ہر حال میں ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس پر ائمہ نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا ہے، المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، ائمہ حدیث نے، عرفاء نے لکھا ہے اس پر۔ اس آیہ مبارکہ کی شرح میں کیا امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب ارواح انبیاء کو اللہ پاک نے جمع کیا، اب بات سمجھیے گا، جب ارواح انبیاء کو اللہ پاک نے جمع کیا تو حضور کو فرمایا ان ینظر الیہم، کہ اے میرے محبوب ان کی طرف ذرا نظر کرم کیجیے، نظر
کر جب حضور نے نظر توجہ کی تو کیا ہوا؟ الفاظ فغاشیہم ما انطقہم اللہ، اللہ پاک نے جو حضور کو قدرت اور طاقت عطا فرمائی تھی اس کے مطابق نور مصطفیٰ نے ارواح انبیاء کو ڈھانپ لیا، اپنی آغوش میں لے لیا، اپنے سائے میں لے لیا، ڈھانپ لیا۔ جب ڈھانپ لیا تو کل انبیاء نے کہا، انوار انبیاء نے، ارواح انبیاء نے، یا ربنا، اے ہمارے مولا، من غشینا نورہ، یہ کون ہے جس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا؟ من غشینا نورہ، یہ کون ہے جس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ تو اس پر امام قسطلانی لکھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اب دیکھیں ابھی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی اس دنیا کا عالم اجسام کا آغاز عالم ارواح ہے، عالم نور ہے، ارواح انبیاء کو جمع کیا، ابھی آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے۔ تو جب کہا نا من غشینا نورہ، مولا یہ کس کا نور ہے جس نے ہمیں اپنے سائے میں لے لیا، اپنی آغوش میں لے لیا؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اب الفاظ پہ غور کیجئے گا، اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ، اے گروہ انبیاء یہ نور محمد بن عبداللہ کا ہے، ان آمنتم بہی، اگر اس پر ایمان لاتے ہو جعلتکم انبیاء، میں تمہیں نبی بنا دیتا ہوں۔ اگر اس پر ایمان لاتے ہو تو تمہیں نبی بنا دیتا ہوں، جعلتکم انبیاء، میں تمہیں نبی بنا دیتا ہوں اگر اس پر ایمان لاتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہو سکتا ہے، نبی اپنا امتی نہیں بنتا، نبی اپنی ذات میں اپنا امتی نبی ہوتا ہے، اور جو نبی پر ایمان لائے گا وہ امتی بنے گا، جو نبی کا کلمہ پڑھے گا وہ۔ جب یہ کہا کہ ھذا نور محمد ابن عبداللہ، یہ نور محمد بن عبداللہ کا ہے، ان آمنتم بہی، اگر تم ایمان لاتے ہو اس پر جعلتکم انبیاء، میں تمہیں نبی بنا دیتا ہوں، تو ایمان تب لانا تھا نا جب حضور پہلے سے نبی تھے، ایمان تب ہی لانا تھا نا جب پہلے سے نبی تھے۔ تو کہ اس پر ایمان لاتے ہو تو میں تمہیں نبی، تو نبوت انبیاء، نبوت و رسالت انبیاء اور نعمت نبوت و رسالت انبیاء کو ملی ہی تاجدار کائنات پر ایمان لانے کے صدقے سے ہے، حضور پر ایمان لانے کے توسل سے ہے، ایمان لانے کے صدقے سے۔ اب اس کے ساتھ میں ایک حدیث پاک جوڑتا ہوں، پھر آپ کو نتیجہ دیتا ہوں۔ وہ یہ، ایک تو بات یہ ہوگی نا کہ ابھی دنیا بنی ہی نہیں، عالم اجسام، تو حضور نبی تھے اور انبیاء کو کا ایمان لاؤ۔ اب حدیث پاک کی طرف آ جائیں، آپ کہیں کہ ذہن میں خلش نہ رہ جائے کہ شاید نبوت ملی۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ نبوت ملی 40 سال اماں آمنہ کی گود میں آنے کے بعد، جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی اور وحی کا نزول ہوا تب نبی بنے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مناظرہ ہونے جا رہا تھا اہل سنت والجماعت کے درمیان، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عظیم مقام عطا فرمائے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت بڑا نام ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، تو انہوں نے بعد میں رجوع فرما لیا تھا فیصل آباد کی سرزمین پر۔ تو یہ بہت بڑا، یہ بھی ایک آڑ ہے کہ نبوت ملی 40 سال کی عمر مبارک کے بعد جب وحی کا نزول ہوا۔ اگر آپ اس کو مان لیں کہ جب وحی کا نزول ہوا تب نبوت ملی، پھر اگلا سوال، جو اصل سوال کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کیا کہ جب وحی کا نزول ہوا تو نزول وحی کے بعد آقا علیہ السلام کی جتنی عمر مبارک ہے پاک ہے، کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی جھول نہیں، مگر وحی کے نزول سے پہلے جتنا عرصہ گزرا معاذ اللہ اس میں کمی بیشی رہ گئی تھی۔ اصل میں یہ سوال درمیان میں پیدا کر کے ایمان برباد کرنا چاہتے،
تو آپ پوچھیں گے کہ نبی کب بنے؟ تو حضور سے صحابی نے پوچھا آقا علیہ السلام سے، متا وجبت لک النبوہ، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ اب غور کریے گا، حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے مگر اس پہلو پر پہلی دفعہ سنیں گے علماء کے علاوہ۔ متا وجبت لک النبوہ، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ صحابی نے سوال کیا، حضور نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، کان یکون، کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس وقت نبی بنا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، کب؟ فرمایا وآدم بین الماء والطین، جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ سنی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے نا؟ اب اس کی دو تشریحات عرض کرتا ہوں میں، تعبیرات۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے، آپ نے جب یہ بات کی جائے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ پانی کے ساتھ آدم علیہ السلام کا وجود بشری گوندا جا رہا تھا، یہی سمجھا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے نا، یہی سنا ہے نا کہ مٹی اور پانی کو مکس کر کے بشری پیکر بنانے کے لیے مراحل جاری تھے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جب کہا جائے نا مٹی اور پانی کے درمیان، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں بات۔ لاہور سے چلا میں راجہ جنگ آیا، اب لاہور اور راجہ جنگ کے درمیان کون سا علاقہ آئے گا جس کا نام لیا جا سکے؟ رائے ونڈ درمیان میں آئے گا، اڈا پلاٹ کہہ لیں، چلو میں اگر یہ کہوں کہ اڈا پلاٹ، غور کریے گا، اڈا پلاٹ لاہور اور راجہ جنگ کے درمیان ہے، تو جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ موٹی بات کر لیں، قصور کو لے لیں، الہ آباد کو لے لیں، قصور لاہور الہ آباد کے درمیان ہے، قصور لاہور اور ٹھینگ موڑ الہ آباد کے درمیان ہے، چونیاں ٹھینگ موڑ اور رائے ونڈ کے درمیان ہے، جملہ صحیح ہے نا؟ مطلب کیا ہوا کہ جب یہ بات کی جائے کہ قصور لاہور اور الہ آباد کے درمیان ہے، مطلب لاہور ادھر ہے، الہ آباد ادھر ہے، اور درمیان میں قصور ہے۔ قصور کا تعلق لاہور کے ساتھ بھی نہیں، لاہور الگ ہے، اور قصور کا تعلق الہ آباد کے ساتھ بھی، وہ الگ ہے، لاہور الگ ہے، اور درمیان میں قصور ہے۔ مطلب میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے، مطلب مٹی جدا تھی، پانی جدا تھا، پتہ نہیں کب تک رہے۔ اب اگلی حدیث پاک بتاؤں گا تو بات واضح اور سمجھ آ جائے گی۔ پھر فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اب روح کو جسم میں گوندا تو نہیں جاتا، گوندا تو نہیں جاتا، مطلب روح جدا تھی، جسم جدا تھا، تو مطلب پہلے پانی اور مٹی جدا تھی، کتنا عرصہ جدا رہے اللہ بہتر جانے۔ جب وجود پاک بن گیا، وجود بشری بن گیا، وجود آدمی بن گیا، اس وقت پھر وجود اور روح جدا تھے، پتہ نہیں کب تک جدا رہے۔ پر میں اس وقت بھی کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے۔ اب اگلی بات سنیں، صحابی نے پوچھا تھا وقت، متا، عربی میں متا وقت کے لیے آتا ہے، متا کب؟ وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ لمحہ کون سا تھا، وقت کون سا تھا؟ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ آپ کب آئے، متا وصلت، آپ کب آئے، تو میں اس کے دو جواب ہیں۔ میں آیا ہوں تو سناخوانی ہو رہی تھی، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں اس وقت آیا جب سناخوانی ہو رہی تھی،
غور کریے گا، ثنا خوانی ہو رہی تھی، میرا جواب غلط تو نہیں ہے، نعت خوانی تو ہو رہی تھی، مگر بات واضح نہیں ہے۔ کوئی اگر بالکل کلیئر جواب لینا چاہے تو وہ اگلا سوال کرے گا نعت کون سی تھی؟ بنتا ہے سوال یا نہیں؟ جی نعت فلاں تھی، اچھا کتنی نعتیں ہوئیں؟ اتنی نعتیں ہوئیں، کتنے ثنا خاں تھے؟ تو ثنا خاں سوال پہ سوال بنتا ہے۔ اور اگر میں اتنی بات کر دوں کہ میں آیا 9:30 بجے یا میں آیا 9 بجے، تو اگلا کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ صحابی پوچھا حضور متا وجبت لک النبوہ، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور نے کب کا جواب نہیں دیا، وقت کا جواب نہیں دیا، حضور نے بتایا واقعہ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ صحابی نے عرض کیا آقا میں نے وقت پوچھا ہے، آپ نے واقعہ بتا دیا ہے۔ میں نے وقت پوچھا ہے، آپ نے واقعہ بتا دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے وقت تو تب بتاتا اگر وقت ہوتا، وقت تب بتاتا اگر وقت ہوتا۔ ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا۔ اور سن لیں پھر، جب وقت بھی نہ تھا تو اصول یہ ہے کہ جو جب سے ہو تب تک ہوتا ہے۔ تو جب وقت بھی نہ تھا تو نبی تھے، تو جب وقت بھی نہیں ہوگا تو نبی ہوں گے۔ جو اول ہو یہ اصول ہے، جو اول ہو وہی آخر ہوتا ہے۔ اب گھڑی ہے سامنے آپ کے کھڑی ہے، اگر وہ جو نقطہ ہے 12 بجے کا وہاں سے سوئی چلے تو چلتے چلتے جب تک اس نقطے پر نہ آئے دائرہ مکمل، تو جو ابتدا ہے وہی انتہا ہے۔ اسی طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں، جو سنتے رہتے ہیں ان کو علم ہے، نئے ساتھیوں کے لیے نئی بات ہوگی۔ اکثر مثال دیتا ہوں، آپ اگر آم کا باغ لگانا چاہیں اور آم کے درخت اگانا چاہیں، کاشت کرنا چاہیں، تو آم کے درخت کاشت کرنے کے لیے، باغ لگانے کے لیے کیا کریں گے؟ کیا لگاتے ہیں؟ گٹھلی، آم کی گٹک، گٹھلی وہی لگاتے ہیں نا۔ اب آپ نے آم کی گٹھلی زمین میں دبا دی، اس کو خوراک ملی، روشنی ملی، تقاضے پورے ہوئے، پھٹی، اس نے زمین کا سینہ چیرا۔ جب زمین کا سینہ چیرا کمپل نکلی، بڑھتے 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 تنا بنا، تنا بنا تو اس کے اوپر شاخیں لگیں، جب شاخیں لگیں تو شاخوں پہ پتے لگے، پتوں میں پھول لگے، پھولوں پہ پھل لگا، جب پھولوں پہ پھل لگا اور پھل پکا، جب پھل پکا تو اتار کے آپ نے کھایا، جب آپ نے کھایا تو کیا بچا؟ جب آپ نے کھایا تو اینڈ کیا بچا؟ وہی گٹھلی جو بوئی تھی۔ تو جو ابتدا ہو وہی، اگر ابتدا مصطفیٰ سے ہے تو انتہا بھی مصطفیٰ پر ہے، تو اول النبیین بھی آپ ہیں، خاتم النبیین بھی آپ ہیں۔ سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی آپ ہیں۔ آپ کے بعد جو بھی آئے گا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، جہنمی ہوگا، جہنم کا کتا ہوگا، جو بھی دعویٰ کرے گا۔ اور اس پر جو دلیل مانگے گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، کسی شخص نے کہا میں ثبوت دیتا ہوں، کسی نے کہا میں ثبوت دیتا ہوں، آؤ میرے پاس میں دلیل دیتا ہوں۔ امام اعظم نے کہا جو ثبوت مانگے گا وہ بھی کافر ہوگا، اس لیے کہ اس نے شک کیا تو ثبوت مانگا نا۔ آپ نے فرمایا حضور فرما گئے، قرآن نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا، فرامین آ گئے، احادیث آ گئی، فرامین مصطفیٰ آ گئے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب حضور نے فرما دیا تو اب ثبوت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ثبوت مانگے گا وہ کافر ہوگا۔ اور پھر ہم یہ کہیں کہ سب کو مذہبی آزادی کا حق ہے، پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟
عیسائیوں کا سٹیٹس اور ہے، یہودیوں کا سٹیٹس اور وہ اہل کتاب ہے، ان کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے، وہ کسی نبی کو مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس اور ہے، یہ غیر مسلم اقلیت نہیں ہو سکتے۔ قادیانی غیر مسلم اقلیت نہیں ہو سکتے، یہودی غیر مسلم اقلیت ہیں، آئین پاکستان کے پابند ہیں، عیسائی غیر مسلم اقلیت ہے، نبی کو مانتے ہیں، آئین پاکستان کے پابند ہیں، اور غیر مسلم اقلیت ہونے کے ناطے ان کو عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی آئین پاکستان کی پابندی کے تحت ان کو عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت ہے، اپنی آزادانہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ قادیانی غیر مسلم اقلیت نہیں ہے، ایک تو کسی نبی کو نہیں مانتے، ایک تو یہ کسی نبی کو نہیں مانتے، دوسرا آئین پاکستان کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، یہ غیر مسلم اقلیت ہونے کے ناطے نہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، یہ بھی کیس ہوا تھا، یہ ہوا تھا کیس، نہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، نہ آزادانہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ 1988 میں کیس ہوا تھا، 1986 میں مبالہ ہوا تھا، مینار پاکستان پہلا مباہلے کا چیلنج پچھلی صدی میں پیر میر علی شاہ صاحب نے قبول کیا تھا، آپ کو علم ہے، اور اس صدی میں اگر بعض کو علم نہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں، اس صدی میں 1986 میں مینار پاکستان مباہلے کا چیلنج حضور شیخ الاسلام نے قبول کیا تھا۔ آپ موجود تھے وہاں پہ، گواہی مل گئی، ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، علامہ بشیر صاحب فرما رہے میں موجود تھا، مباہلے کا چیلنج، اور آپ نے اعلان کیا تھا کہ اگر طاہر قادیانی نے چیلنج کیا تھا، غلام احمد قادیانی کا پوتا ہے، اس نے چیلنج کیا تھا مباہلے کا، تو آپ نے قبول کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا اگر فجر کی اذان تک اگر آ گیا، فجر کی پیر میرے علی اس وقت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میرے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کل مسالک اور کل شیوخ، اب دستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، سب سٹیج پر موجود ہیں، دیکھنا ہو تو دکھایا بھی جا سکتا ہے، ایسے ہی ہے، اور چیلنج کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا اگر آ گیا تو فجر کی اذان تک کلمہ پڑھ لے گا، توبہ کر لے گا، مسلمان ہو جائے گا، اور اگر نہ مسلمان ہوا فجر کی اذان تک کلمہ نہ پڑھا تو مر جائے گا۔ وہ نہ آیا، جب نہ آیا تو پھر حضور شیخ الاسلام نے خط لکھا، پریس ریلیز دی باقاعدہ، کہ اگر تجھے خطرہ ہے کہ میرے ورکرز کارکن تجھے نقصان پہنچائیں گے، مجھے بتاؤ کہاں آنا ہے، میں اکیلا آتا ہوں۔ اس کا بھی جواب نہ دیا اس نے، اس کا بھی جواب۔ پھر 295 کا آپ کو پتہ ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، 3 دن دلائل دیے تھے حضور شیخ الاسلام نے، 18 گھنٹے عدالت میں، گستاخ رسول واجب القتل ہے، دلائل آپ نے دیے تھے۔ اور تیسرا مقدمہ یہ تھا 88 میں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں، اصل جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں اور غیر مسلم اقلیت مانتے ہیں، لہذا غیر مسلم اقلیت ہونے کے ناطے جیسے دوسری اقلیتوں کو حقوق حاصل ہے ہمیں بھی دیے جائے، یہ مقدمہ دائر کیا تھا، رٹ کی تھی۔ جیسے عیسائیوں کو بطور غیر مسلم اقلیت آزادانہ عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے اور عبادت کرنے کی، اور یہودیوں کو آزادانہ عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے اور عبادت کرنے کی، ہم اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں، لہذا ہمیں بھی غیر مسلم اقلیت ہونے کے ناطے اجازت دی جائے۔ یہ کیس تھا، اور میں معافی چاہتا ہوں حضور، بڑے میرے بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں، معذرت خواہ ہوں، بڑے بڑے علماء جو آج فتوے لگانے والے ہیں نا، گالی نکالنے والے اور فتوے لگانے والے اور ریلیوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، علم کی میراث تو ہے ہی نہیں نا، بس شیشے توڑنا بڑا آسان ہے اور اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا بڑا آسان ہے،
ریلی نکالنا بڑا، مگر ثابت کر کے قانون بنوانا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ بڑے بڑے رہ گئے تھے، یہ کہتے تھے کہ غیر مسلم ہیں، وہ کہتے تھے یہ مان چکے ہیں، تسلیم ہے، یہ تو دلیل ہی نہیں کہ غیر مسلم ہے یہ مسلمان، ہم یہ کہہ رہے ہیں بطور غیر مسلم ہمیں حق دیا جائے۔ اس پر دلیل ہی نہیں تھی ان کے پاس، چلتی رہی بحث، ان کے دلائل مضبوط تھے، اور عدالت میں تو ایمان اور کفر کی بات پہ فیصلے عدالت تو مانتی ہے دلیل کو۔ تو اس وقت کے چیف جسٹس جب کیس ہاتھ سے جانے لگا اور نسلوں کے ایمان کے تباہ ہونے کی بات آ گئی کہ ہم ثابت ہی نہیں کر سکے، تو پھر وہ گھر آئے تھے رات کو، آدھی رات کے وقت گھر آئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ایمان جاتا ہے اور مجبوری ہے، رونا آتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے آج کیس بھی نہیں جیت سکتے، رونا آتا ہے، برائے مہربانی آئیں اور دلائل دیں۔ پھر آپ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں لاء کالج میں لیکچرر تھے، پروفیسر تھے، پڑھاتے تھے، آپ نے پھر ابو الحسن کے نام پر، اپنا بڑے بیٹے کا نام حسن ہے، ابو الحسن کے نام پر، کنیت کے نام پہ اپنا وکالت نامہ جمع کروایا، اور آپ نے پھر کیس لڑا تھا، اور یہ کیس جیتا تھا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت نہیں ہیں، ان کو دوسری اقلیتوں کی طرح آزادانہ عبادت گاہ بنانے اور عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیس بھی حضور شیخ الاسلام نے جیتا تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فتوے لگانا بڑا آسان ہے، اور ابھی چند دن پہلے 24 تاریخ 2024 مارچ، یہ نہیں 24 فروری غالباً، یہ پیچھے ابھی ڈنمارک کی کورٹ میں ایک اور کیس جیتا ہے، اور وہ ہے حرمت قرآن کا۔ ڈنمارک سب سے پہلا ملک ہے اس نے قرآن پاک کو جلانے کے سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ بے حرمتی کے اعتبار سے جمعہ کا دن ہوتا، یہ مساجد کے باہر اکٹھے ہو جاتے اور تشدد کرتے اور قرآن پاک کو جلاتے، اور بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور پہلا سٹیپ حضور شیخ الاسلام نے یہ لیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ ڈینش زبان میں کیا، ڈنمارک کی زبان میں۔ جب ڈنمارک ان کی زبان میں ترجمہ کیا، پھر وہاں ملک میں نسخے تقسیم کیے اپنے خرچے پہ، تنظیم کے خرچے پہ۔ جب نسخے تقسیم کیے، انہوں نے پھر اپنی زبان میں قرآن کو پڑھا۔ جب قرآن کو پڑھا، پھر ان کو پتا چلا کہ قرآن کہتا کیا ہے، کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن کی تعلیمات ہی اور ہیں، اور ہمیں بتایا ہی اور گیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کی تعلیمات تو امر پر مبنی ہیں، پھر وہ مکالمے کے لیے بیٹھنے پر تیار ہوئے، مکالمے کے لیے بیٹھنے پر تیار ہوئے۔ جب وہ تیار ہوئے تو وہاں کی مسلم کمیونٹی کو ساتھ ملایا اور لیڈ کیا تحریک منہاج القرآن ڈنمارک نے، اور کیس پٹ کیا، اور 24 تاریخ کو کیس جیتا، اور باقاعدہ ججمنٹ آئی کہ آج کے بعد کسی مقدس کتاب کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ ڈینش اخبار میں بھی آیا ہے، اپنے قومی اخبارات میں بھی آیا ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا ورنہ میں سارے نسخے لے آتا۔ تو یہ کیس بھی جیتا ہے۔ تو باہر کیا کرتے ہیں، باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ بھئی یہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جہاں تک کسی کی اپروچ ہی نہیں ہے۔ تو ان کو یاد رکھ لیں، قادیانیوں کو بطور غیر مسلم اقلیت عبادت گاہیں بنانے کا حق نہیں ہے، یہ غیر مسلم اقلیت نہیں ہے، یہ آزادانہ عبادت گاہیں بھی نہیں بنا سکتے، آزادانہ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں اس کو اینڈ کی طرف آ جاتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ایک دو احادیث عرض کر کے، اور یہ آپ نے حدیث پاک عام سنی ہوگی، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کا مقام و مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ یہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوئی ہے نا۔ علی اس منزلت پر ہے، اس مقام پر ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، فرق صرف اتنا ہے، مقام اس کا وہی ہے، مرتبہ میرے ساتھ ساتھ دینے میں، رہنمائی میں، ہدایت میں، علم کی میراث میں، مقام اس کا وہی، فرق صرف اتنا ہے، اللہ انہ لا نبی بعدی،
فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، بس فرق یہ کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مثال ایسے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے محل بنایا، قصر نبوت بنایا، محل بنایا اور بڑا خوبصورت سجایا، اس کو بڑا خوبصورت بنایا، اور لوگ آتے دیکھتے تعجب کرتے اتنا خوبصورت ہے، تو دیکھتے تو ایک اینٹ رہ گئی تھی، اور کوئی شخص کہتا کہ چلو یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی تو محل اور خوبصورت ہو جاتا، یہ ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی؟ تو فرمایا میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جو جگہ تھی وہ لگا دی گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قال فانا ان لبنۃ وانا خاتم النبی، میں وہی اینٹ ہوں اور میں وہی نبیوں کے سلسلے کو میں ختم کرنے والا ہوں۔ یہ مختلف احادیث میں بدل بدل کے آقا علیہ السلام نے یہ فرامین ارشاد فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے کل کائنات کی طرف بھیجا گیا، وختم بی النبیون، اور مجھ پر کل انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ یہاں نبیون کہا، یہاں پھر آگے کہا وہ ارسلت الی الناس کافہ، مجھے لوگوں کی طرف سب کی طرف بھیجا گیا، وختم بی الانبیاء، مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ پیچھے نبیون فرمایا، پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا انبیاء پر 6 خوبیوں میں مجھے فضیلت دی گئی، باقی انبیاء پر 6 معاملات میں، خصائل میں، خصائص میں، کمالات میں مجھے فضیلت دی گئی۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے کہ ایک جملہ بولوں صدیاں گزر جائیں مگر تشریح مکمل نہ ہو سکے۔ 1400 سال گزر گئے مگر تشریحات کرنے والے کتابیں بھری پڑی ہیں، زمانہ گزر رہا ہے، تشریحات مکمل نہیں ہو رہی اور قیامت تک نہیں ہوں گی، قیامت تک نہیں ہوں گی۔ جوامع الکلم عطا کیے، پر نصرت بالرعب، اور مجھے رعب و دبدبا کے ساتھ میری مدد کی گئی، دشمن پر ہیبت کے ساتھ، رعب و دبدبا کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ اور یہ جس کو بھی فیض ملے دین کی خدمت کا، اس کو حضور کا فیض رعب ملتا ہے، اور فیض جوامع الکلم ملتا ہے۔ پشت پیچھے جو مرضی کہتے رہو، سامنے آ کے جرأت نہیں پڑتی کسی کی بات کرنے کی، یہ کروب ہے، حضور کا فیض ملتا ہے۔ پھر 2 چیزیں، نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے مدد کی گئی، پر میں وحلت لی الغنائم، پر میں مال غنیمت، تیسری مال غنیمت میرے لیے حلال کیے گئے، پہلی قوموں پہ حلال نہیں تھے، جنگ میں مال غنیمت میرے لیے حلال کیے گئے، 3 ہو گئیں، چوتھی پر میں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے کل زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی۔ پہلی قوموں میں زمین پاک نہیں تھی، اور ہر جگہ پر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، جہاں خاص عبادت گاہیں تھیں، جتنے بھی کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا، جب عبادت کا وقت ہوتا وہاں جا کے عبادت کرنا پڑتی، مگر حضور نے فرمایا جہاں نماز کا وقت ہو جائے میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا، لوگوں جہاں نماز کا وقت ہو وہیں پڑھ لیا کرو، وہیں پڑھ لیا کرو۔ پھر اگلا فرمایا وہ ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا مجھے کل خلق کی طرف مبعوث کیا گیا۔ پہلے انبیاء تھے خاص خطے کی طرف آتے تھے، خاص علاقے کی طرف آتے تھے اور خاص وقت کے لیے آتے تھے، حضور تشریف لائے تو وقت کی قید بھی اٹھا لی گئی اور علاقے اور خطے کی قید بھی اٹھا لی گئی، اب ہر جگہ پر حضور نبی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کل عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اب آپ ہیں۔ اور آخری بات فرمایا وہ ختم بی النبوہ، اور مجھ پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت کو ختم کر دیا، اب جو بھی آئے گا جھوٹا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، یزعم انہ نبی، ہر کوئی گمان کرے گا نبی ہوں مگر جھوٹا ہوگا، ہر کوئی گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں مگر جھوٹا ہوگا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد
نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ حضور کی دو شانیں ہیں، کل انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات تک کل انبیاء پر ایمان لانا، ان کی کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، ٹھیک ہے، مگر حضور پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ اور حضور کی ایک اور شان ہے، وہ شان ختم نبوت، حضور کو خاتم النبیین ماننا بھی واجب ہے۔ جو حضور پر ایمان لائے اور حضور کو خاتم النبیین نہ مانے وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ اور جس طرح قرآن پاک کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پہلی کتابیں جب نبی چلے جاتے تھے تو کتاب بدل جاتی تھی، چونکہ نبی آ رہے تھے اور صاف ستھرا نکھرا ہوا تصور توحید وحی کے ذریعے صرف نبی پہ اتر سکتا ہے۔ تو نبی آتے تھے، کتاب میں تحریف ہو جاتی، رد و بدل ہو جاتا، بدل دی جاتی، نبی آتے صحیح کر دیتے۔ اب چونکہ کسی نبی نے، اسی لیے اللہ پاک نے پہلی کتابوں کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی تھی، اس کی حفاظت اس لیے اپنے ذمہ لی چونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا۔ تو چونکہ نبی نے نہیں آنا تھا، اگر یہ کتاب بدل جاتی تو پھر وہی دوبارہ کس پہ اترتی۔ جب کتاب کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ لے لی تو مطلب اب کسی اور نبی کے آنے کی نہ ضرورت ہے نہ نئی وحی کی ضرورت ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اب وہ کتاب اتاری ہے، نہ بدلی ہے نہ بدلے، اور لا ریب فیہ اس میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود کتاب جو لغت ہے، زبان عربی، اس کا انداز بھی نہیں بدلا۔ 200 سال گزر جائیں نا تو زبان بدل جاتی ہے۔ آپ خواجہ غلام فرید، احمد یار فریدی، بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ ان کی پنجابی سے شاعری پڑھ کے دیکھیں تو 100 سال پہلے جو پنجابی تھی وہ آج وہ نہیں ہے، جو 200 سال پہلے پنجابی زبان تھی وہ آج، جو 200 سال پہلے سرائکی زبان تھی وہ آج نہیں ہے۔ تو 100 سال 200 سال گزر جائیں تو زبان کا انداز بدل جاتا ہے، لینگویج بدل جاتی ہے، زبان ترقی کرتی ہے۔ کیوں؟ زمانہ ارتقا پاتا ہے، قرآن نہیں بدلا۔ کیوں کہ قرآن 1400 سال گزر گئے ویسے ہے، قیامت تک ویسے رہے گا۔ کیوں کہ زمانہ جہاں تک ترقی کرے گا اس کی ہدایت قرآن سے ہی ملے گی، قرآن سے ہی رہنمائی قرآن سے ملے گی، اور قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی ان حالات کے مطابق فرمائے گا۔ اس لیے نہ قرآن کی ضرورت تھی نہ وحی کی ضرورت تھی، تو جب نئی وحی کی ضرورت نہیں تھی تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو آقا علیہ السلام خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسول ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے بیانات خطہ پاکستان میں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم یہ گزارش مطالبہ کریں گے کہ ایسے بیانات دینے سے گریز کیا جائے۔ کیوں؟ عاشقان مصطفیٰ یہاں بستے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے۔ قانون تو بن نہیں سکتا، قانون بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ قانون بن چکا آئین پاکستان میں، اب پتہ نہیں جنہوں نے بیان دیا انہوں نے آئین پاکستان پڑھا بھی تھا یا نہیں پڑھا تھا، کیونکہ آئین پاکستان میں تو ہے کہ قادیانی بطور غیر مسلم اقلیت اپنی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے اور اپنی مذہبی آزادی کا حق استعمال نہیں کر سکتے۔ آئین پاکستان میں تو تھا، اگر یہ بیان دیا گیا ہے تو یا تو پیچھے کوئی ہے جس نے دلوایا ہے، طاقت زیادہ ہے جو اللہ سے بڑی سمجھتا ہے کوئی، جو دنیا میں اپنے آپ کو اپنا کوئی خدا سمجھے یا کوئی طاقت اللہ سے، چونکہ اللہ نے تو کہہ دیا میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کوئی اس سے بڑی ایسی طاقت ہے جس نے بیان دلوا دیا ہے، یا ممکن ہے یہ کلوزز 298 بی سی 295 سی، یہ شاید کلوزز نظر سے نہیں گزری،
اور اگر نہیں گزری تو گزارش یہ ہے کہ مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے۔ تو جتنے مہمان تشریف لائے اور جتنے خطباء اور ائمہ اور امام تشریف لائے، ہم سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں، اور چودھری محمد عمر